ایک دفعہ ایک جنگل میں امرود کھانے والی ایک چیل رہتی تھی۔ اسے امرود اتنا پسند تھا کہ وہ ہر وقت ہی امرود کھاتی رہتی تھی اور وہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے امرود ڈھونڈ کر لایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ چیل کے دماغ نے کام کیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ امرود کا پودا میں اپنے جنگل میں ہی لگا لوں، اور اس وجہ سے نہ تو مجھے باہر جانا پڑے گا اور بہت زیادہ امرود بھی میرے پاس ہوں گے۔ اگلے روز چیل امرود کا ایک پودا لگا دیتی ہے اور اس کا اچھے سے دھیان رکھتی ہے، اسے پانی دیتی ہے۔ چیل پودے کو لگا کر بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ کافی وقت گزر گیا، پودا دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہونے لگا اور چیل اسے دیکھ کر ہر وقت بہت خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن چیل جب سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے امرود کھانے کے قابل ہو چکے تھے۔ بنٹی، ہمارے امرود پکنے کی خوشی میں سارے جنگل میں دعوت دے آؤ۔ جب دعوت شروع ہو چکی تھی تو سب پرندے مٹھائی کھانے میں مشغول تھے، لیکن سونو کی بیٹی کی نظر چیل کے امرودوں کے پیڑ پر ہی تھی۔ اس کی ماں اس سے کہنے لگی، منی، اپنی نظریں نیچے کر لو، اگر اس کا کوئی امرود چوری ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد وہ دونوں اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ پھر وہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا، جب بھی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو آس پاس کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی دعوت میں مشغول رہتے ہیں۔ بیٹا، جب بھی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو کبھی آس پاس کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، جو چیز سامنے پیش کی ہو بس اسی پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اس کا کوئی امرود چوری ہو گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ بیٹا، تیری چھوٹی سی غلطی نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، دعا کر کہ اللہ ہمیں ہر مصیبت سے دور رکھے۔ اگلے دن چیل جب سو کر اٹھتی ہے تو وہ اپنے امرودوں کی گنتی شروع کر دیتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 یہ تو میری امرود کم ہے، یقیناً یہ سونو کی بیٹی کا کام ہی ہوگا، وہی کل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میرے امرودوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب چیل فل غصے میں تھی اور وہ سونو چڑیا کے گھر کی طرف جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کی بیٹی کو کہنے لگتی ہے، اے چڑیا، سچ سچ بتا، تو نہیں کل میرا امرود چوری کیا ہے نا؟ تو وہی اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی۔ خدا کی قسم، میں تو کل سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، اور دانا بھی میری مما دور جنگل سے لینے گئی ہے، میں کل سے گھر میں ہی ہوں۔ اے چڑیا، زیادہ باتیں مت بنا، میں تو جیسی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، شرافت سے میرا امرود واپس کر دو۔ میں تم غریب لوگوں کو خوب جانتی ہوں، جس شکل سے تم معصوم بنتے ہو اتنے معصوم ہو نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر ہو۔ اگر تم نے میرا امرود واپس نہیں کیا تو میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ دوبارہ چوری کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ سونو کی بیٹی چیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور چیل اسے اپنے ساتھ اپنے جنگل میں لے جاتی ہے۔ اے چڑیا، یاد کر، تو نے اسی پودے سے میرا امرود چوری کیا تھا، اب تمہاری ماں میرا امرود واپس کر جائے اور تمہیں لے جائے، ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گی اور تم زندگی بھر یاد کرو گی۔ ابھی وہ یہ کہتی ہے کہ سونو وہاں پر آ جاتی ہے۔ مما،
یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے میرا امرود چوری کیا ہے۔ بیٹا، میں ابھی انہیں سمجھاتی ہوں۔ دیکھ چیل بہن، تم میری بیٹی کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ وہ بے گناہ ہے۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ بھلا ہم تمہارے امرودوں کا کیا کریں گے؟ ہم تو خود دانا چگ کر لاتی ہیں۔ میں تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، اگر تم میرا امرود واپس کر دو گی تو میں تمہاری جان بخش دوں گی، ورنہ تم بھوکی پیاسی یہیں پہ مر جاؤ گی اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ وہ بیچاری اپنی صفائی پیش کرتی رہتی ہے اور ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ وہ سب سو جاتی ہیں۔ جیسے ہی اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو چیل جاگ جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ آج پھر اس کا ایک امرود کم تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور سونو اور اس کی بیٹی تو بہت ہی معصومیت کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ چیل سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں چور نہیں ہے بلکہ چور تو کوئی اور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور ٹھان لیتی ہے کہ جو کوئی بھی میرے امرود چوری کرتا ہے میں اسے پکڑوں گی اور آج نہیں سوؤں گی۔ وہ آج سوئی نہیں تھی بلکہ ناٹک کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے کسی کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ چور کالا کوا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی امرود توڑنے لگتا ہے تو چیل اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ اسے بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، اچھا تو تم چور ہو؟ میں تو سونو اور اس کی بیٹی کو ایسے ہی کہتی رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چور وہ دونوں نہیں بلکہ تم ہو۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ چور کبھی نہیں بچ سکتا؟ چیل یہ سب کچھ جان کر بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے اور ان دونوں سے معافی مانگ لیتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کرے گی اور کسی پر الزام لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی۔ چیل کو اب ایک سبق مل چکا تھا جو اس کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ پیارے بچوں، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔